اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاکراہ، حدیث نمبر 6945، اردو ترجمہ۔ جس کے ساتھ زبردستی کی جائے اس کا نکاح جائز نہیں۔ اور اللہ نے سورہ نور میں فرمایا، تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم اس کے ذریعے دنیا کی زندگی کا سامان جمع کرو، اور جو کوئی ان پر جبر کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم سے یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے یزید بن حارثہ انصاری کے دو صاحبزادوں عبد الرحمن اور مجمع نے، اور ان سے خنساء بنت خزام انصاریہ نے کی۔ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی اور اب بیوہ تھیں۔ اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ حدیث نمبر 6946، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے ابو عمرو نے جن کا نام ذکوان ہے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کی عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، لیکن کنواری لڑکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 6947، اردو ترجمہ۔ اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور آخر اس نے غلام ہبہ کیا یا بیچا تو نہ ہبہ صحیح ہوگا نہ بیع صحیح ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر مکروہ سے کوئی چیز خریدے اور خریدنے والا اس میں کوئی نظر کرے، یا کوئی غلام مکرہ سے خریدے اور خریدنے والا اس کو مدبر کر دے، تو یہ مدبر کرنا درست ہوگا۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا، اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ چنانچہ نعیم بن الخام رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ حدیث نمبر 6948، اردو ترجمہ۔ اکراہ کی برائی کا بیان۔ کرہا اور کرہا کے معنی ایک ہی ہے۔ ہم سے حسین بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے اثبات بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبانی سلیمان بن فیروز نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس نے شیبانی نے کہا کہ مجھ سے عطا ابو الحسن اسوائی نے بیان کیا، اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا احل لکم ان ترثوا النساء کرہا بیان کیا کہ جب کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حقدار بنتے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا۔ اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ حدیث نمبر 6949، اردو ترجمہ۔ جب عورت سے زبردستی زنا کیا گیا ہو تو اس پر حد نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، اور جو کوئی ان کے ساتھ زبردستی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس زبردستی کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، انہیں صفیہ بنت ابی عبید نے خبر دی کہ حکومت کے غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی، تو حضرت عمر نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہر بدر بھی کر دیا، لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ زہری نے ایسی کنواری باندی کے متعلق کہا جس کے ساتھ کسی آزاد نے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کنواری باندی میں اس کی وجہ سے اس شخص سے اتنے دام بھر لے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں، اور اس کو کوڑے بھی لگائے۔ اگر آزاد مرد شیبہ لونڈی سے زنا کرے تب خریدے۔ اماموں نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس کو کچھ مالی تاوان دینا پڑے گا، بلکہ صرف حد لگائی جائے گی۔ حدیث نمبر 6950 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجیں۔ آپ نے سارہ کو بھیج دیا۔ وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کمبخت بادشاہ اچانک خزانے خراٹے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا۔ حدیث نمبر 6951 اردو ترجمہ۔ آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے قسم اٹھانا۔ اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی کہے اور اس پر قسم کھائی اس ڈر سے کہ اگر قسم نہ کھائے گا تو کوئی ظالم اس کو مار ڈالے گا یا کوئی اور سزا دے گا، اس طرح ہر شخص جس پر زبردستی کی جائے اور وہ ڈرتا ہو تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے، ظالم کا ظلم اس پر سے دفع کرے اور اس کے بچانے کے لیے جنگ کرے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ نہ دے۔ پھر اگر اس نے مظلوم کی حمایت میں جنگ کی اور اس کی بچانے کی غرض سے ظالم کو مار ہی ڈالا تو اس پر قصاص لازم نہ ہوگا، نہ دیت لازم ہوگی۔ اور اگر کسی شخص سے یوں کہا جائے تو شراب پی لے یا مردار کھا لے یا اپنا غلام بیچ ڈال یا اتنے قرض کا اقرار کرے یا اس کی دستاویز لکھ دے یا فلاں چیز ہبہ کر دے یا کوئی عقد توڑ ڈال، نہیں تو ہم تیرے دینی باپ یا بھائی کو مار ڈالیں گے، تو اس کو یہ کام کرنے درست ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے یوں کہا جائے تو شراب پی لے یا مردار کھا لے، نہیں تو ہم تیرے بیٹے یا باپ یا محرم رشتہ دار بھائی، چچا، ماموں وغیرہ کو مار ڈالیں گے، تو اس کو یہ کام کرنے درست نہ ہوں گے، نہ وہ مضطر کہلائے گا۔ پھر ان بعض لوگوں نے اپنے قول کا دوسرے مسئلے میں خلاف کیا، کہتے ہیں کہ کسی شخص سے یوں کہا جائے ہم تیرے باپ یا بیٹے کو مار ڈالتے ہیں، نہیں تو اپنا یہ غلام بیچ ڈال یا اتنے قرض کا اقرار کر لے یا فلاں چیز ہبہ کر دے۔ تو قیاس یہ ہے کہ یہ سب معاملے صحیح اور نافذ ہوں گے، مگر ہم اس مسئلے میں استحسان پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں بیع اور ہبہ اور ہر ایک عقد اقرار وغیرہ باطل ہوگا۔ ان بعض لوگوں نے ناطے دار اور غیر ناطے دار میں بھی فرق کیا ہے جس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو فرمایا
یہ میری بہن ہے اللہ کی راہ میں دین کی روح سے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا اگر قسم لینے والا ظالم ہو تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی، اور اگر قسم لینے والا مظلوم ہو تو اس کی نیت معتبر ہوگی۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سالم نے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کر دے گا۔ حدیث نمبر 6952 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن سلیمان واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاکراہ کی حدیث نمبر 6945 سے 6952 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔